السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، نومبر کی 6 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پالیسی میں غیر متوقع تبدیلی کرتے ہوئے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن سے قبل ٹرمپ نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر ممدانی کامیاب ہوئے تو وہ نیو یارک کو وفاقی فنڈز فراہم نہیں کریں گے، تاہم اب ان کا کہنا ہے کہ ایک کمیونسٹ امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا میئر بن گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اقدامات کرتا ہے۔ میامی میں ایک خطاب کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ نیو یارک کی کامیابی چاہتے ہیں اور ممدانی کی کچھ حد تک مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے مزید کہا کہ نئے میئر کو واشنگٹن کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ ان کے مطابق اگر زہران ممدانی تعاون نہیں کریں گے تو انہیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ وہ ممدانی سے براہ راست بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کے بقول اگر زہران ممدانی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں واشنگٹن کا احترام کرنا ہوگا۔ میامی میں ایک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران مختلف اخبارات نے متضاد خبریں شائع کی۔ کسی نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے گئے، کسی نے 8، لیکن زیادہ تر جعلی خبریں شائع کی گئیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ حقیقت میں پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس تنازع کو رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ ہم نے دونوں ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی۔ اس سے قبل بھی صدر ٹرمپ متعدد مواقع پر پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے جانے کا ذکر کر چکے ہیں۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تیسرے اور حتمی دور کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات استنبول کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہو رہے ہیں، جہاں دونوں ملکوں کے وفود پہنچ چکے ہیں۔ پاکستانی وفد کی قیادت مشیر قومی سلامتی اور ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کر رہے ہیں، جبکہ افغان وفد کی سربراہی ملا عبدالحق واسق کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات ثالثوں کی موجودگی میں جاری ہیں اور ان میں سینئر فوجی، انٹیلیجنس اور سول بیوروکریسی کے نمائندے شامل ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلے دور کے اختتام پر ترکیہ کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل، امن کے قیام اور خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے کے لیے ایک نگرانی اور تصدیقی نظام کے قیام پر اتفاق کیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں داعش خراسان کا ایک اہم کمانڈر پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد مولانا فضل الرحمان پر ناکام خودکش حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ پولیس کے مطابق واقعہ امبیری گلے کے علاقے میں پیش آیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کے 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں DSB انچارج اختر حیات، کانسٹیبل نجیب اللہ اور مجاہد شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر KDA ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال کے ترجمان اسحاق خان کے مطابق زخمی اہلکاروں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈپٹی کمشنر کرک اسد سرور نے تصدیق کی ہے کہ مقابلے میں کالعدم تنظیم کا کمانڈر نثار حکیم ہلاک ہو گیا ہے۔ دہشت گردوں نے انسانیت دشمن کارروائی کرتے ہوئے بکاخیل میں BHU کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ زوردار دھماکے کے نتیجے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان MQMP اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وفود نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں، جن میں مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق MQMP کے 7 رکنی وفد کی قیادت پارٹی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی۔
بیان کے مطابق ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیم کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کیا گیا۔ غزہ کی صورتحال۔ ایک بین الاقوامی امدادی گروپ نے خبردار کیا ہے کہ جنگ زدہ غزہ کی پٹی میں روزانہ صرف 100 امدادی ٹرک داخل ہو رہے ہیں، جو مایوس اور بھوکی آبادی کے لیے مکمل طور پر ناکافی ہیں۔ این جی اوز کے مطابق اسرائیلی پابندیوں نے امدادی سامان کی تقسیم کے عمل کو مؤثر طور پر معطل کر دیا ہے۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس کے نصر اسپتال نے تصدیق کی ہے کہ اسے امریکی ثالثی سے طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت 15 فلسطینی شہداء کی لاشیں موصول ہوئی ہیں۔ خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 285 شہداء کی لاشیں ہسپتال پہنچ چکی ہیں۔ یہ لاشیں اسرائیلی اور امریکی فوجی اتائے چند کی لاش کے بدلے واپس کی گئی ہیں، جسے منگل کے روز حماس نے اسرائیل کے حوالے کیا تھا۔ امریکی ثالثی سے طے پانے والے 10 اکتوبر کے معاہدے کے مطابق جب بھی اسرائیل کو کسی اسرائیلی یرغمالی کی لاش واپس ملتی ہے تو وہ بدلے میں 15 فلسطینی شہداء کی لاشیں واپس کرتا ہے۔ معاہدے کے آغاز پر حماس کے قبضے میں 48 یرغمالی موجود تھے، جن میں سے 20 زندہ اور 28 ہلاک تھے۔ بعد ازاں مزاحمتی گروپ نے تمام زندہ قیدیوں کو رہا کر دیا اور 21 ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں واپس کیں۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ حماس لاشوں کی واپسی میں تاخیر کر رہی ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ کئی لاشیں غزہ کی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ حماس نے ثالثوں اور ریڈ کراس سے اپیل کی ہے کہ وہ لاشوں کی بازیابی کے لیے ضروری مشینری اور عملہ فراہم کرے۔ سوڈان کے وزیر اعظم کامل ادریس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ الجزیرہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے RSF کو کرائے کے فوجی اور باغی ملیشیا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے جرائم انسانی تاریخ میں بے مثال ہیں۔ ادریس کی حکومت خانہ جنگی میں سوڈانی مسلح افواج کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب RSF نے دارفور میں فوج کے آخری مضبوط گڑھ الفشر پر قبضہ کر لیا۔ ماہرین کے مطابق شہر کے زوال نے 18 ماہ طویل محاصرے کا خاتمہ کر دیا، جس سے شمالی دارفور میں انسانی بحران مزید گہرا ہو گیا۔ سیٹلائٹ تصاویر سے معلوم ہوا ہے کہ علاقے میں اجتماعی قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی ادارے برائے ہجرت کے مطابق اب تک 80,000 سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق لاکھوں شہری اب بھی شہر میں محصور ہیں۔ فلپائن کے وسطی علاقے میں آنے والے طوفان کولمبیک سے ہلاکتوں کی تعداد 100 سے بڑھ گئی ہے۔ صوبے سیبو میں بدترین سیلاب کے بعد تباہی کی اصل صورتحال سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ غیر معمولی اور تاریخی قرار دیے جانے والے سیلابی ریلوں نے درجنوں شہروں اور قصبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سیبو کے ترجمان روان راموس کے مطابق ضلع لیلیوان کے متاثرہ علاقوں سے اب تک 35 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جس کے بعد صوبے میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 76 ہو گئی ہے۔ امریکی حکومت کے 36 روزہ طویل ترین شٹ ڈاؤن کے باعث ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم شدید متاثر ہو گیا ہے۔ امریکی سیکریٹری ٹرانسپورٹیشن شان ڈفی کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک کے 40 بڑے ہوائی اڈوں پر پروازوں کی تعداد میں 10% کمی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عارضی ہے اور اگر ڈیموکریٹس شٹ ڈاؤن ختم کرنے پر راضی ہو جائیں تو اسے واپس لیا جا سکتا ہے۔ اس بحران کے دوران 13,000 ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور 50,000 ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی اہلکار بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ڈیموکریٹس پر فنڈنگ بل کی منظوری کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے، جبکہ حزب اختلاف کا موقف ہے کہ ریپبلکنز ہیلتھ کیئر سبسڈی کے معاملے پر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
शट डाउन के नतीजे में हजारों परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं और एयरलाइंस के मुताबिक अब तक 32 लाख मुसाफिर मुतासर हो चुके हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से किश्तवाड़ और पूंछ अजला में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां आज भी जारी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजी ऑपरेशन का आगाज गुज़श्ता रोज किया गया था। चतरा के इलाके में झड़प के दौरान एक भारतीय फौजी जख्मी हुआ था, जिसके बाद फोर्सेस ने कार्रवाई मजीद तेज कर दी। आखिरी इत्तला तक दोनों अजला में सर्च ऑपरेशन जारी था। क्रिकेट। फैसलाबाद के इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। आखिरी खबरें आने तक पाकिस्तान ने 210 रन बनाए थे और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी, जबकि तीसरा और फैसला कुन मैच 8 नवंबर को इसी मैदान में खेला जाएगा। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी राय और मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।